عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
خلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے فرما رہے تھے جناب ریاض علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس ذات کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے گن سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اس کو پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کے لیے کوئی معین حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ اس نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ اس تھرتھراتی ہوئی زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑی، وہ کائنات کے ہر فرد کے لیے رحیم و کریم رہا۔ وہ خدا جس نے زمین کے سینے کو چاک کر کے پودوں کو نکھار، چمن کو بہار، پھولوں کو نزاکت، پھلوں کو حلاوت، جواہرات کو چمک، تاروں کو دمک، قمر کو نور، پرندوں کو حسن، چرندوں کو زیبائی، دمباؤں کو ذکاوت، شیر کو شجاعت، انسان کو کمال اور بشر کو جمال رحمت فرمایا۔ اس کی رحمانیت کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر ریحان اعظمی نے کہا کہ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے۔ ذرا جو دھوپ کی شدت حدوں سے بڑھ جائے
وہ بڑھ کے ابر کی چادر کو تان دیتا ہے، وہ بڑھ کے ابر کی چادر کو تان دیتا ہے، کبھی وہ قوت گویائی چھین لیتا ہے، کبھی وہ قوت گویائی چھین لیتا ہے، کبھی خاموش لبوں کو زبان دیتا ہے، کبھی خاموش لبوں کو زبان دیتا ہے۔ ریحان آزمی اس کی عطا کا کیا کہنا، جو زمین والوں کو بھی آسمان دیتا ہے، جو زمین والوں کو بھی آسمان دیتا ہے۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا جعفر طیار صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں کلام پیش فرمائیں۔ آپ صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی بر محمد و آل محمد صلوات چار مصرے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے، حضور بطور خاص چار مصرے ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں ہوں اصغر، میں ہوں اصغر حسین کا بیٹا، میں ہوں اصغر حسین کا بیٹا، ظلم تیرا لہو نچوڑوں گا، میں ہوں اصغر حسین کا بیٹا۔ تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے۔ ظلم تیرا لہو نچوڑوں گا، تو ہنس کے کرب و بلا کے میدان میں ہنس کے کرب و بلا کے میدان میں حرملا کا غرور توڑوں گا، میں ہوں اصغر حسین کا بیٹا، ہنس کے کرب و بلا کے میدان میں حرملا کا غرور توڑوں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد۔ چار مصرے اور جناب علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے عباس علی بھائی بطور خاص۔ ہر دور میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے، ہر دور میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے، ایک فرش عزا ہے جہاں وہ ہار رہا ہے، ہر دور میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے، ایک فرش عزا ہے جہاں وہ ہار رہا ہے، ہمت ہے تو میدان، ہمت ہے تو میدان میں آ، شام کے حاکم 6 ماہ کا بچہ تجھے للکار رہا ہے،
تجھے للکار رہا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد پر. ایک مطلع 2-3 شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. ایک درود کا سہارا دے پر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو لوگ نعرہ حیدر، جو لوگ نعرہ حیدر لگا نہیں سکتے، جو لوگ نعرہ حیدر لگا نہیں سکتے، در رسول پہ عزت وہ پا نہیں سکتے. جو لوگ نعرہ حیدر لگا نہیں سکتے. یہاں سے شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. سوار دوش رسالت ہے لال زہرا کا، سوار دوش رسالت ہے لال زہرا کا. کبھی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتے. جو لوگ نعرہ حیدر لگا نہیں سکتے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. در حسین سے خیرات روز لیتے ہیں. جتنے شیعان حیدر کرار ہیں وہ سب امام حسین علیہ السلام کے در ہی سے لیتے ہیں. در حسین سے خیرات روز لیتے ہیں. ملک ہمارے مقابل میں آ نہیں سکتے. جو لوگ نعرہ حیدر لگا نہیں سکتے. تبسم علی اصغر سے تیر سہ شعبہ، اے حرملا تجھے ہرگز بچا نہیں سکتے. جو لوگ نعرہ حیدر لگا نہیں سکتے. آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. علی اذان میں، کعبے میں، دل میں، مسجد میں. علی اذان میں، کعبے میں، دل میں، مسجد میں. علی کا نام کہیں سے مٹا نہیں سکتے. جو لوگ نعرہ حیدر لگا نہیں سکتے. علی کا ورد زباں پر ہو جعفر تیار. قریب وقت کے شیطان آ نہیں سکتے. جو لوگ نعرہ حیدر لگا نہیں سکتے. بر محمد و آل محمد صلوات.
کلام پیش کروائے تھے مولانا جعفر طیار صاحب، 4 سے مولانا سلمان صاحب کی سفارش پیش کرتا ہوں کہ ہم تو دیوانے ہیں دہلیز در حیدر کے، سماعت فرمائیے کہ ہم تو دیوانے ہیں دہلیز در حیدر کے، زندگی ہم کو تیرے رنگ کہاں بھاتے ہیں۔ ہم تو دیوانے ہیں دہلیز در حیدر کے، زندگی ہم کو تیرے رنگ کہاں بھاتے ہیں، جب سے سن رکھا ہے آتے ہیں لہر میں حیدر، اس لیے موت پہ ہم لوگ بڑے جاتے ہیں۔ جب سے سن رکھا ہے آتے ہیں لہر میں حیدر، اس لیے موت پہ ہم لوگ بڑے جاتے ہیں۔ آئیے حضرات گزارش کی جا رہی ہے مولانا سلمان جعفری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور باقاعدہ مولانا کلام پیش فرمائیں، آپ صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ اللہم دیکھیں، حاضر کرتا ہوں کہ جب ہم عزائے حضرت سرور میں آ گئے، جب ہم عزائے حضرت سرور میں آ گئے، ایسا لگا حسین کہ ہم گھر میں آ گئے۔ جب ہم عزائے حضرت سرور میں آ گئے، ایسا لگا حسین کہ ہم گھر میں آ گئے، تو آنکھوں سے جتنے نکلے وہ سب موتی بن گئے۔ شعر سنیے گا، آنکھوں سے جتنے نکلے وہ سب موتی بن گئے، آنسوئے جب بطول کی چادر میں آ گئے۔ آنکھوں سے جتنے نکلے وہ سب موتی بن گئے، آنسوئے جب بطول کی چادر میں آ گئے، تو شہ کے گلے کو کاٹنے پہنچا تھا تو مگر، شہ کے گلے کو کاٹنے پہنچا تھا تو مگر، سب زخم ظلم تیرے ہی خنجر میں آ گئے۔ شہ کے گلے کو کاٹنے پہنچا تھا تو مگر، سب زخم ظلم تیرے ہی خنجر میں آ گئے۔ تو اب لگ گئے ہیں حر کے مقدر کو 4 چاند، اب لگ گئے ہیں حر کے مقدر کو 4 چاند، ارے 72 کو چھوڑ کر جو 72 میں آ گئے۔ اب لگ گئے ہیں حر کے مقدر کو 4 چاند، اب لگ گئے ہیں حر کے مقدر کو 4 چاند، 72 کو چھوڑ کر جو 72 میں آ گئے، 72 کو چھوڑ کر جو 72 میں آ گئے، تو ہنس کر گرایا ظلم کا تختہ تو یوں لگا، ہنس کر گرایا ظلم کا تختہ تو یوں لگا، حیدر کے سارے گناہ لیے اصغر میں آ گئے۔ ہنس کر گرایا ظلم کا تختہ تو یوں لگا، ہنس کر گرایا ظلم کا تختہ تو یوں لگا، حیدر کے سارے گناہ لیے اصغر میں آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور دیکھ حاضر کرتا ہوں کہ وہ جس نے ابھی تک در حیدر نہیں دیکھا، وہ جس نے ابھی تک در حیدر نہیں دیکھا، اس نے کبھی اوقات سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ وہ جس نے ابھی تک در حیدر نہیں دیکھا، اس نے کبھی اوقات سے بڑھ کر نہیں دیکھا، تو وہ گھر بھی علی کا ہے جہاں فرض ہے جانا۔ شعر سنیے گا، وہ گھر بھی علی کا ہے جہاں فرض ہے جانا، دیوار میں کیا تو نے نیا در نہیں دیکھا۔ وہ گھر بھی علی کا ہے جہاں فرض ہے جانا، دیوار میں کیا تو نے نیا در نہیں دیکھا۔ تو ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں دشمن کی صفوں میں، ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں دشمن کی صفوں میں، میدان میں پیچھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں دشمن کی صفوں میں، میدان میں پیچھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور شعر سنے تو کچھ ایسے کیا، ظلم کو بے شین نے رسوا، کچھ ایسے کیا ظلم کو بے شین نے رسوا، ارے ہاتھوں پر ہے نیچے اتر کر نہیں دیکھا۔ کچھ ایسے کیا ظلم کو بے شین نے رسوا، ہاتھوں پر ہے نیچے اتر کر نہیں دیکھا۔ تو ایک رات میں دوزخ سے جنہ تک چلا آیا، ایک رات میں دوزخ سے جنہ تک چلا آیا، حر جیسا کسی کا بھی مقدر نہیں دیکھا۔
ایک رات میں دوزخ سے جنا تک چلا آیا، حر جیسا کسی کا بھی مقدر نہیں دیکھا، تو حیدر کی تو تمثیل ہے عباس دلاور، حیدر کی تو تمثیل ہے عباس دلاور، پر دوسرا عباس دلاور نہیں دیکھا۔ حیدر کی تو تمثیل ہے عباس دلاور، پر دوسرا عباس دلاور نہیں دیکھا، تو کہنے لگا اس کو بھی مسلمان بہادر، کہنے لگا اس کو بھی مسلمان بہادر، میدان میں جس نے کبھی رک کر نہیں دیکھا، کہنے لگا اس کو بھی مسلمان بہادر، میدان میں جس نے کبھی رک کر نہیں دیکھا۔ اور آخری شعر، میدان میں جس نے کبھی رک کر نہیں دیکھا، تو عباس نے چلو سے پلایا اسے پانی۔ شعر سنیے گا، عباس نے چلو سے پلایا اسے پانی، دریا نے کبھی ایسا سمندر نہیں دیکھا۔ عباس نے چلو سے پلایا اسے پانی، دریا نے کبھی ایسا سمندر نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور 7 اور 8 تاریخ کی مجلس میں انشاءاللہ بذریعہ قرآن دادی دو افراد کو مرحومہ کے بیٹوں کی جانب سے عربی کے موقع پر کربلا کی زیارت کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہ حاضر مجلس سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں اور ثواب حاصل کریں۔ جناب رائی صاحب کے استقبال کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، سماعت فرمائیے گا کہ شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، سروں نے کٹ کے بھی نیزے پر حکمرانی کی، شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، سروں نے کٹ کے بھی نیزے پر حکمرانی کی، جہاں پہ چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکہ، وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی، شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، سروں نے کٹ کے بھی نیزے پر حکمرانی کی، جہاں پہ چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکہ، وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی، نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے، نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے، کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی، نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے، کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی، بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین۔ شعر سماعت فرمائیے گا کہ شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، سروں نے کٹ کے بھی نیزے پر حکمرانی کی، نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے، کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی، نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے، کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی، اور بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین، وہ پہلی جنگ ہے اکبر کی زندگانی کی، بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین، وہ پہلی جنگ ہے اکبر کی زندگانی کی، زبان اس کی تبرے کی تیز سے کاٹو، زبان اس کی تبرے کی تیز سے کاٹو، وہ جس نے فاطمہ زہرا سے بدزبانی کی، زبان اس کی تبرے کی تیز سے کاٹو، وہ جس نے فاطمہ زہرا سے بدزبانی کی، اور لہو کے پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں حسین، لہو کے پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں حسین، زمانہ سیکھ لے تہذیب میزبانی کی، لہو کے پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں حسین، زمانہ سیکھ لے تہذیب میزبانی کی، نہ چھین حلقے ماتم میں ہاتھ سے زنجیر، نہ چھین حلقے ماتم میں ہاتھ سے زنجیر، زکات دینے دے دل بھر کے زندگانی کی، نہ چھین حلقے ماتم میں ہاتھ سے زنجیر، زکات دینے دے دل بھر کے زندگانی کی۔ آئیے حضرات گزارش کی جا رہی ہے جناب ظاہر لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور پیشانی کے فرائض انجام دیں۔ آپ صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ تھوڑا دور کیجیے گا، تھوڑا سا قریب، بس تھوڑا دور ہی رکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ چار مصرے امام حسین علیہ السلام کی شان میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ہم تو مخلوق ہیں کیا ہم سے ثنا ہو تیری، ہم تو مخلوق ہیں کیا ہم سے ثنا ہو تیری،
تیرا خالق ہے ثنا خان حسین ابن علی، تیرا خالق ہے ثنا خان حسین ابن علی، مطمئن نفس کا خالق نے دیا تجھ کو خطاب، مطمئن نفس کا خالق نے دیا تجھ کو خطاب، تھی تیرے صبر کی کیا شان حسین ابن علی، تھی تیرے صبر کی کیا شان حسین ابن علی۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ 4 مصرے اور پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں مولانا۔ پرچم عباس کے سائے میں آ کر دیکھیے، پرچم عباس کے سائے میں آ کر دیکھیے، ماتم شہ کرنے والا ہر بدن ہے کامیاب، ماتم شہ کرنے والا ہر بدن ہے کامیاب، رکھتا ہے آغوش میں درگاہ عباس جری، رکھتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں مولانا، رکھتا ہے آغوش میں درگاہ عباس جری، اس لیے یہ لکھنؤ میرا وطن ہے کامیاب، اس لیے یہ لکھنؤ میرا وطن ہے کامیاب۔ صلوات پڑھیں آپ ادا۔ 4 مصرے اور پیش کر رہے ہیں گے۔ امام آ کے لیں خون حسین کا بدلہ، امام آ کے لیں خون حسین کا بدلہ، لیے یہ قلب میں حسرت بطول ہے کہ نہیں، لیے یہ قلب میں حسرت بطول ہے کہ نہیں، جب آئیں فاطمہ زیر کسا چلی آیت، یہ دیکھتی رہی آیت بطول ہے کہ نہیں، جب آئیں فاطمہ زیر کسا چلی آیت، یہ دیکھتی رہی آیت بطول ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ بس مولانا تشریف لا چکے، چند اشعار اختصار سے پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہے جس عمل کا جتنا وزن اتنا ہی ثواب ہے جس عمل کا جتنا وزن اتنا ہی ثواب ہے، مگر زیارت نجف کا اجر بے حساب ہے، مگر زیارت نجف کا اجر بے حساب ہے، جبیں پہ نقش سجدہ ہے در نجف کی خاک بھی، جبیں پہ نقش سجدہ ہے در نجف کی خاک بھی، کہ حلقہ نجوم میں فلک و ماہتاب ہے، کہ حلقہ نجوم میں فلک و ماہتاب ہے، میں آ گیا ہوں قبر میں فرشتے آئیں تو ذرا، میں آ گیا ہوں قبر میں فرشتے آئیں تو ذرا، علی کا نام ان کے ہر سوال کا جواب ہے، میں آ گیا ہوں قبر میں فرشتے آئیں تو ذرا، علی کا نام ان کے ہر سوال کا جواب ہے، محبت حسین میں جو نم ہوئی نہ ہو کبھی، محبت حسین میں جو نم ہوئی نہ ہو کبھی، پھر ایسی آنکھ پر حرام جنتوں کا خواب ہے، ہر ایسی آنکھ پر حرام جنتوں کا خواب ہے۔ شعر پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں، ایک صلوات پڑھ دیں۔ میری نظر میں قیصر جہاں کی حیثیت ہے کیا، قافیہ دیکھیے گا، میری نظر میں قیصر جہاں کی حیثیت ہے کیا، در علی کا جو فقیر ہے وہی نواب ہے، در علی کا جو فقیر ہے وہی نواب ہے، میری نظر میں قیصر جہاں کی حیثیت ہے کیا، در علی کا جو فقیر ہے وہی نواب ہے۔ شعر پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہے وقت پڑھ کے اپنی آخرت سوار لے، ابھی ہے وقت
پڑھ کے اپنی آخرت سوار لے، ہر ایک امام کی حیات ایک کھلی کتاب ہے، ہر ایک امام کی، دو شعر کی زحمت ہے، ہر ایک امام کی حیات ایک کھلی کتاب ہے، ثواب جانتا ہے تو مگر نہیں تجھے خبر، ثواب جانتا ہے تو مگر نہیں تجھے خبر، علی کا بغض روز حشر جان کا عذاب ہے، علی کا بغض روز حشر جان، آخری شعر، علی کا بغض روز حشر جان کا عذاب ہے، جسے سقیفہ میں چنا ہے تم نے اس پر لعنتیں، جسے سقیفہ میں چنا ہے تم نے اس پر لعنتیں، میرا خلیفہ وہ ہے جو خدا کا انتخاب ہے، میرا خلیفہ وہ ہے جو خدا کا انتخاب ہے، یہ زاہد آپ جان لیں کہ شاعر غدیر خوب یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ آئے نعرے سے مولانا آ چکے ہیں، پڑھنا میری طبیعت خود بھی نہیں میری ٹھیک۔ منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آئیے حضرات بڑے عزت و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میثم ظہری صاحب اللہ کی خدمت میں کرونا بردوش میں ہو کر میں جس خطاب فرمایا حضرات کی گزارش ہے کہ خدا کا استقبال آواز بلند نعرے اللہ تھوڑا آگے آپ لوگ آ جائیں۔ بلند نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیس جہاں بنت باقر حسین مرحوم، ہاشم آغا مرحوم ابن امیر حسن ہلال لکھنوی اور نکھت فاطمہ بنت ظہیر عباس کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون علی النساء صلوات اللہ. حضرات یہ مجالس جو ایک مومنہ مرحومہ اور مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہیں، ان کا عنوان ہے دین اور خواتین. کلام الہی میں ایک پورا سورہ ہے جس کا نام ہی سورہ نساء. اسی سورہ کی 34ویں آیت ہے، بلکہ آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک جز ہے، جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے عنوان بیان کے طور پر کیا. انشاءاللہ آج کل اور پرسوں انہی الفاظ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں. لکھنؤ میں عام طور پر 45-50 منٹ میں ہماری تقریر تمام ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ وہ پہچان بنی رہے گی، لیکن میری کوشش رہے گی کہ کچھ باتیں اپنے بچوں تک پہنچا دوں. سورہ نساء کے ان الفاظ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. اگر اس کا بالکل ظاہری طور پر یا آسان ترین ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا
کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر سرداری عطا فرمائی ہے، یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے اور عورت کو محکوم قرار دیا ہے۔ یہاں پر اہل علم بھی تشریف فرما ہے، اس کے اور بھی بہت سے معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ عربی میں ایک لفظ کے ایک معنی نہیں ہوتے، 2500 معنی ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے جہاں تک اس کے معنی کو دیکھا تو سارے معنی تقریباً ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے جو مردوں کو سرداری عطا کی، حاکم بتایا یا خواتین پر برتری عطا فرمائی، تو اس کا سبب بھی اللہ نے بیان کیا، اور جو سبب بیان کیا وہ یہ بیان کیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ہم نے مردوں کو عورتوں پر سرداری اس لیے عطا کی ہے کہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خاموشی کو توڑنا چاہیں تو میں ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کی نظر میں یا اللہ کی نظر میں حاکم ہونے کا یہ سبب ہے۔ اب دیکھیں، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں قرار دیں وہ مردوں کے لیے قرار دیں۔ اپنی زوجہ کے نان نفقے کے ذمہ دار تم ہو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ذمہ دار تم۔ دیکھیے، ان مجالس میں یہ موضوع اس لیے اختیار کیا گیا کہ چند محترم ترین بیویوں کا تذکرہ ان مجالس میں ہو جائے۔ آج بھی میں ایک ایسا ہی تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس تذکرے تک جانے کے لیے 2-4 جملے اور پھر وہی تذکرہ اور مجلس تمام۔ دیکھیں قبلہ، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے خواتین پر خرچ کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں۔ گھر میں خورد و نوش کا انتظام کیسے ہوگا، یہ ذمہ داری مرد کی ہے، عورتوں کی نہیں۔ لباس کا اہتمام کہاں سے ہوگا، یہ ذمہ داری مرد کی ہے، خواتین کی نہیں۔ خواتین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ آگے کی مجالس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اللہ نے مرد کے حق میں رکھیں کہ تمہیں یہ سارے اخراجات پورے کرنا ہے۔ میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی خاتون مفلس ہے، نادار ہے، تب بھی اللہ نے اس کی ذمہ داری یہ نہیں رکھی کہ وہ اپنے گھر کا خرچ چلائے، اور اگر کوئی خاتون مالدار ہے تب بھی اگر وہ کسی کے عقد میں ہے تو اللہ نے اس کی یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خرچ پورا کرے۔ کچھ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا، میں کیا عرض کر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا فریضہ نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ لکھپتی ہے تب بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کروڑ پتی ہے تب بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ارب پتی ہے تب بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت پر اپنا مال خرچ کرے، کسی عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مرد کے اوپر اپنا مال خرچ کرے، چاہے اس کے پاس مال کیوں نہ ہو، لیکن اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اوپر اپنا مال خرچ کرے۔ بڑی قیمتی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا فرض نہیں ہے، اس کو حکم نہیں ہے۔ تب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ذمہ داری نہ ہو اور کوئی وہ کام انجام دے تو اسے احسان نہ کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل میرے خیال میں اب وہاں تک ضرور پہنچ گئے ہوں گے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تو اب اگر کوئی بیوی خرچ کر رہی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس پر فرض نہیں ہے،
اس کو حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن اب اگر وہ خرچ کر رہی ہے تو اسے احسان ہی کہا جائے گا، احسان کے علاوہ کچھ اور نہ کہا جائے گا۔ تو اب اگر جناب خدیجہ اپنی دولت دین پر خرچ کرتی ہوئی نظر آئیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو یہ خدیجہ خالی مومنہ نہیں ہے، محسنہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں عزیزوں، آج میں نے ارادہ کیا کہ آج تھوڑا سا تذکرہ جناب خدیجہ کا کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ کچھ ایسے تذکرے ہیں، کچھ ایسی بیویاں ہیں کہ جن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ اس میں ایک جناب خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں کہ اگر تذکرہ ہوتا بھی ہے تو بس ضمناً تذکرہ ہو جاتا ہے، باقی تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کون؟ خدیجہ کا جو پیغمبر اسلام کی زوجہ ہیں اور پیغمبر کی پہلی زوجہ ہیں، اور جب تک جناب خدیجہ رہیں اس وقت تک پیغمبر اسلام نے کوئی عقد نہ فرمایا۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب خدیجہ اس بی بی کا نام ہے جس کا تذکرہ کرنے کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا۔ دیکھیں یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، میں یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ اس مجمع میں کوئی جملہ خالی نہ جائے گا یا کوئی جملہ رائگاں نہ ہو جائے گا کہ اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ تم خدیجہ کا تذکرہ کرو۔ کہاں حکم دیا؟ آپ سورہ والضحیٰ پڑھیں، خداوند عالم اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی ہم نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں آپ انہیں بیان کریں۔ ہم نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ انہیں بیان کریں۔ یہ سورہ والضحیٰ جس پہ کل 11 آیتیں ہیں اس کی آخری آیت ہے، اور اسی سورہ میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسی میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا۔ مثلا فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اب آپ کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل کا اگر صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ سرچ کریں کہ اس آیت کی تفسیر لوگوں نے کیا بیان کی ہے۔ مختلف لوگ آپ کو تفسیر بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جن لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا اہل بیت کے فضائل کا بیان کرنا یا اس کا بیان ہونا، وہ کبھی کبھی تو کفر سے کام لیتے ہیں اور کبھی کبھی شرک سے بھی کام لیتے ہیں۔ شاید آپ نے جملے پر غور نہیں کیا، یعنی کہیں کہیں تو فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں، اور اگر فضیلت کا انکار نہیں کر پاتے تو کسی اور کو اس فضیلت پہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں لوگوں نے جناب ابو طالب کے ساتھ ایک فرضی کردار اور شامل کر لیا کہ نبی کے ایک چچا تھے جن کا نام زبیر تھا اور انہوں نے پیغمبر کو پالا تھا، لہذا یہ آیت جو نازل ہوئی اس پہ ان کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے اور جناب ابو طالب کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا جب آپ مفلس تھے، نادار تھے، تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا۔ اگر آپ بولنا چاہیں تو بڑا قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ ابو طالب کے ساتھ تو دوسروں کو شریک کرنے کی گنجائش پیدا کر لی گئی، لیکن اس آیت میں کسی کی ہمت نہ پڑی کہ خدیجہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، کسی اور کو شامل۔ کوئی آپ شیعہ تفسیر پڑھیں یا سنی تفسیر پڑھیں، کوئی تفسیر کرنے والا ہو اس نے یہی لکھا کہ اس آیت میں جناب خدیجہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے، یا یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ جب آپ مفلس تھے، نادار تھے، تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ تو نبی کو غنی اللہ نے کیا، کس کے ذریعے غنی کیا؟ ذریعہ کون بنا؟ کیا سنیں آپ؟ ذریعہ کون بنا؟ کہ ذریعہ بنی بی بی خدیجہ۔ اللہ نے جناب خدیجہ کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کو غنی کر دیا۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ غنی کر دیا۔ آج مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب غنی تھے، اما ہمیں اتنا بتاؤ کہ یہ جو غنی تھے یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے غنی تھے یا بعد میں غنی ہوئے؟ سن رہے ہیں آپ؟ کلمہ پڑھنے سے پہلے غنی تھے یا بعد میں غنی ہوئے؟ تو ہر ایک کہتا نہیں پہلے غنی تو نہیں تھے لیکن بعد میں غنی ہوئے۔ تو کس کا کلمہ پڑھ کے غنی ہوئے؟ کہ محمد کا کلمہ پڑھ کے غنی ہوئے۔ اما یہ محمد کا کلمہ پڑھ کے غنی ہوئے اور محمد کو خدیجہ نے غنی بنایا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ذریعہ جو بنے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزوں چند باتیں
جناب خدیجہ نے غنی بنایا۔ کسے غنی بنایا؟ کہ جناب خدیجہ کی وجہ سے جناب خدیجہ کو وسیلہ بنا کر اللہ نے پیغمبر کو دولت عطا کی، جس کے ذریعے سے اسلام کی ترویج ہوئی۔ یعنی اسلام میں جو مال خرچ ہوا وہ جناب خدیجہ کا مال خرچ ہوا۔ تو یہ احسان ہے یا احسان نہیں ہے؟ کہ بے شک یہ احسان ہے۔ اب ایک بات بڑی قیمتی میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں، آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہم پر ایک بہت بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ شیعہ رسول کو نہیں مانتے، پیغمبر کی تعریف نہیں کرتے، پیغمبر کی مدح نہیں کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جہانی علی میاں ندوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ شیعوں میں کوئی نعت کہنے والا نظر نہیں آتا، شیعوں میں کوئی نعت کہنے والا نظر نہیں آتا۔ منقبت کہنے والے ملتے ہیں، قصیدہ کہنے والے ملتے ہیں، نعت کہنے والے نظر نہیں آتے۔ اور کبھی کبھی ہم بھی امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہاں شیعوں میں کوئی نعت کہنے والا تو نہیں ہے، ہم رسول اللہ کی تعریف اتنی نہیں کرتے جتنی دوسرے کرتے ہیں۔ ذرا آپ پڑھیں تو عزیزوں، میں تو ہر مجلس پہ یہی عرض کرتا ہوں کہ پریشان نہ ہوا کیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف ولایت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ولایت پہ ہم مضبوط ہیں دوسرے مضبوط نہیں ہیں۔ نہیں عزیزوں، عقیدہ توحید بھی ہمارا ہی مضبوط ہے۔ اگر یہ موضوع ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ عقیدہ توحید بھی ہمارا ہی مضبوط ہے، اور عقیدہ نبوت اور رسالت میں بھی ہمارا کوئی جواب نہیں۔ جیسے ہم نے رسول کو مانا ویسے کسی نے رسول کو نہیں مانا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہاں تو میلاد ہوتا ہے، لوگ تقریر کرتے ہیں، بڑے بڑے ان کے علماء، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے مقررین تقریر کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام غار حرا میں موجود تھے اور جبریل امی نازل ہوئے، اور جب جبریل امی نازل ہوئے تو جبرائیل نے کہا کہ پڑھو، اور پیغمبر نے پوچھا کہ کیا پڑھیں، تو انہوں نے پیغمبر کو گلے سے لگایا اور پھر سینے سے لگا کے دبایا اور پھر کہا پڑھو، اور پھر سورہ اقرا نازل ہوا، سورہ علق نازل ہوا تو پیغمبر اسلام نے پڑھا۔ تو کب پڑھا گا؟ جب جبریل نازل ہوئے اور پیغمبر گھر میں آئے۔ گھر میں آنے کے بعد جناب خدیجہ سے کہا کہ آج غار میں ایک ایسی ایسی مخلوق میرے پاس آئی، گویا پیغمبر جبرائیل کو پہچان نہیں پائے۔ کیا سنا اس مجمع نے؟ پیغمبر جبرائیل کو پہچان نہیں پائے۔ پھر جناب خدیجہ پیغمبر کو لے کے جناب ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، سمجھ رہے ہیں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور جا کر ان سے پوچھا کہ ہمارے شوہر کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ تمہیں مبارک ہو، وہ آنے والا جبرائیل تھا، اللہ نے تمہارے شوہر کو نبی بنایا ہے، اللہ نے تمہارے شوہر کو رسول بنایا ہے۔ گویا رسول نہ جبرائیل کو پہچان پائے، نہ رسول کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اگر ورقہ بن نوفل نہ بتاتے تو پیغمبر کو معلوم ہی نہ ہوتا، پیغمبر کو معلوم ہی نہ ہوتا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ ارے بھیا یہ تو غنیمت ہوا کہ اس وقت صرف جناب خدیجہ پیغمبر کے عقد میں تھیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اس وقت صرف جناب خدیجہ پیغمبر کے گھر میں تھیں۔ اگر کچھ اور ازواج ہوتی تو ورقہ بن نوفل کے بجائے یار غار کا نام آتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد قبلہ تھوڑا سا آپ توجہ کے ساتھ سنیں تو ہمارا بھی کچھ دل چاہے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کو۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں عزیزوں کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ جو طٰہٰ تھے، یاسین تھے، مزمل تھے، مدثر تھے، بشیر تھے، نذیر تھے، نور اول تھے، خلق اول تھے، سید الانبیاء تھے، وہ جبرائیل کو پہچان نہیں پائے، فرشتوں کو پہچان نہیں پائے۔ ارے بھیا ذرا تاریخ تو پڑھو۔ جب پیغمبر اسلام اس لائق ہوئے کہ کچھ روزی وغیرہ کمائیں تو جناب ابو طالب نے مشورہ دیا کہ جس طرح سے مکے کے اور لوگ مال خدیجہ لے کر مختلف بازاروں میں جاتے ہیں، آپ بھی خدیجہ کے پاس جائیں اور ان کا مال لے کے جائیں اور آپ یہ تجارت کا کام انجام دیں۔ پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے پاس آئے۔ دیکھیں ایک نام آپ نے سنا ہوگا، میسرہ، سنا ہے نا آپ نے؟ میسرہ، یہ میسرہ کون تھا؟ عام طور پر لوگ پڑھتے جناب خدیجہ کا غلام تھا۔ یہ غلام تو تھا لیکن خالی غلام نہیں تھا، خالی غلام نہیں تھا، بلکہ جناب خدیجہ کے سارے بزنس کو یہی ہینڈل کرتا تھا۔ آج کی زبان میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ کے سارے امپائر کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا میسرہ۔ سارا بزنس جو تھا وہ یہی ہینڈل کرتا تھا، جس کا نام میسرہ تھا۔
جب کوئی ایسا شخص آتا تھا جو مال خدیجہ لے کے جاتا تھا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات میسرہ سے ہوتی تھی، اور میسرہ اس کا پورا انٹرویو لیتا تھا، یہ کیسے بات کر سکتا ہے، کہاں تک سفر کر سکتا ہے، کس طرح سے مال تجارت کو فروخت کر سکتا ہے، کس طرح سے تجارت کر سکتا ہے، پہلے اس کا انٹرویو لیتا تھا۔ اس کے بعد وہ یہ طے کرتا تھا کہ اس کو کون سا مال دیا جائے۔ خدا کے لیے آپ سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اور کتنا مال اس کے حوالے کیا جائے تو اس کے حوالے مال کرتا تھا۔ پھر وہ میسرہ اس کو ہدایات دیتا تھا کہ تم فلاں بازار میں چلے جاؤ، تم فلاں منڈی میں چلے جاؤ، دیکھو یہ مال اس ریٹ پر بیچنا، یہ مال اس قیمت پر فروخت کرنا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو جناب خدیجہ نے میسرہ کو بلایا، دیکھیں سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، میسرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تم ان سے کوئی سوال نہ کرنا، تم ان سے کوئی سوال نہ کرنا۔ بھئی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ خدیجہ ابھی تک پیغمبر کے عہد میں نہیں آئی تھی، اور ابھی تک پیغمبر نے اعلان رسالت بھی نہیں کیا تھا، لیکن خدیجہ یہ جانتی تھی کہ سب اور ہیں یہ اور ہیں، سب اور ہیں یہ اور ہیں، لہذا اپنے غلام سے کہا کہ ان کو لے کے جاؤ اور جو مال یہ پسند کریں اور جتنا مال یہ چاہیں وہ ان کے حوالے کر دینا، اور ان سے کہنا کہ آپ لے کے جائیں، اور تم ان کے ساتھ ساتھ خادم کی حیثیت سے جانا، اور دیکھو ہرگز ان کو کوئی مشورہ دینے کی کوشش نہ کرنا، یہ جس بازار میں چاہیں وہاں جائیں، جس ملک میں یہ مال لے کے جانا چاہیں وہاں انہیں جانے دینا، تم بس ساتھ ساتھ جانا اور دیکھتے رہنا، اور واپس آ کے سارے حالات مجھ سے بیان کرنا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب یہ میسرہ پیغمبر کے ساتھ ایک غلام کی حیثیت سے چلا، پیغمبر وہ مال لے کے ملک شام میں آئے، اس مال کو فروخت کیا، فروخت کر کے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو خدیجہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا، تو غلام نے بیان کیا کہ بھئی یہ تو عجیب و غریب شخصیت کے حامل ہیں، جو سچ بات تھی وہی انہوں نے لوگوں سے بیان کی، لیکن تجارت میں اللہ نے ان کو بہت زیادہ برکت عطا کی، سارا مال انہوں نے فروخت کر دیا، اور اس کے بعد اس نے یہ بھی بیان کیا جس کو سب نے لکھا، بہت توجہ، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، سارے مورخین نے لکھا کہ اس نے بیان کیا کہ جب یہ راستہ چلتے ہیں اور دھوپ ہوتی ہے تو کبھی ان کے سر پر بادل سایہ کرتا ہے، سن رہے ہیں آپ، کبھی ان کے سر پر بادل سایہ کرتا ہے، اور کبھی ان کے سر پر فرشتہ اپنے پروں سے سایہ کرتا ہے۔ نہیں، آپ نے شاید بالکل توجہ نہ فرمائی، ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کبھی بادل سایہ کرتا ہے اور کبھی فرشتہ اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ کرتا ہے۔ ہم سارے مسلمانوں سے صرف یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب خدیجہ کا غلام فرشتے کو پہچانتا ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ بعد بلند صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جب خدیجہ کا غلام فرشتے کو پہچانتا ہے تو خدیجہ کا سرتاج فرشتے کو نہیں پہچانتا، پیغمبر اسلام فرشتوں کو نہیں پہچانتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے بھائی کہ پیغمبر اسلام کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے نبوت کوئی نئی چیز نہیں تھی، رسالت کوئی انوکھی شے نہیں تھی، یہ ابراہیم کے خاندان سے تھے، یہ اسماعیل کی اولاد تھے، ان کے خانوادے میں نہ معلوم کتنے نبی ہوئے تھے، کتنے رسول ہوئے تھے، تو پیغمبر کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا تو یہ حیران ہو جائیں یا پریشان ہو جائیں، یہ خوب پہچانتے تھے کہ یہ فرشتہ ہے۔ اب جب خدیجہ نے پیغمبر کے بارے میں میسرہ سے یہ سب کچھ سنا تو جناب خدیجہ نے میسرہ کے ذریعے پیغمبر کے پاس اپنے عقد کا پیغام بھیجا۔ دیکھیں سنیں، اپنے عقد کا پیغام بھیجا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک میسج بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے تمام نوجوانوں کے لیے کہ جب پیغام آیا پیغمبر اسلام کے پاس جناب خدیجہ کا تو اب پیغمبر چاہتے تو خود ہی جواب دے دیتے، اپنی رضا کا اظہار کر دیتے، اس لیے کہ انہیں تو اللہ نے مختار بنایا تھا۔ آپ کہتے ہیں احمد مختار، ان سے زیادہ اختیار کائنات پر کسے تھا؟
آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں. سنا آپ نے؟ میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں. جب جناب ابو طالب نے اپنی رضا کا اظہار کیا تب پیغمبر نے اپنی رضا کا اظہار کیا. دیکھیں یہاں ایک بہت بڑا پیغام ہے آپ تمام حضرات کے لیے. ایک بات سامنے کی تو یہ سمجھ میں آئی کہ پیغمبر نے جناب ابو طالب سے پوچھ کر یہ بتایا کہ تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی صاحب اختیار کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن اگر شادی کا مسئلہ ہو تو اس کا اختیار پہلے ہے جو پالنے والا ہے. ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد وآل محمد، جو پالنے والا ہے. ایک باواد بلند صلوات پڑھ ہمارے محمد وآل محمد، پالنے والا. لہذا فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں. اور جناب ابو طالب کے پاس آئے. اب خدا جانے کیوں ایک اپنا ہی ایک پرانا نکتہ جو نہ معلوم 8-10 سال پہلے میں نے امام باڑے میں پڑھا تھا، جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے. دیکھیے عام طور پر یہاں پر لوگ ایک نکتہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے 23 سال کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری اور 40 سال کی زندگی ابو طالب کی مرضی سے گزاری. ٹھیک ہے، نکتہ اچھا ہے، داد بھی مل جاتی ہے، صلوات بھی ہو جاتی ہے، نعرے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن ہم پیغمبر اسلام کو 23 برس والا نبی نہیں سمجھتے. کچھ بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب 40 سال کے ہوئے تب نبی بنائے گئے. ارے 40 سال میں تو اعلان ہوا ہے. نبوت کب سے ہے؟ کن تو نبی و آدم و بین الماء و تین. میں تو اس وقت سے نبی ہوں کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو پیغمبر دنیا میں آئے تو نبوت کے ساتھ آئے، عہدے کے ساتھ آئے، منصب کے ساتھ آئے. تو جب عہدے کے ساتھ آئے، منصب کے ساتھ آئے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق تھا. کوئی کام پیغمبر نے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا. اب یہ مسئلہ قبلہ شادی کا، عقد کا، دیکھیں ہم کتنے ہی نالائق کیوں نہ ہوں، کسی معاملے میں اللہ کی مرضی نہ دیکھیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، بیاہ میں، کسی چیز میں اللہ کی مرضی دیکھے یا نہ دیکھے. لیکن جب بیٹے یا بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہوتا ہے تو خاص طور سے خیال آتا ہے کہ بھئی اب اللہ کی مرضی دیکھی جائے. بیٹی کا رشتہ آیا، پہلے تمام معلومات فراہم کی، ایجوکیشن کیا ہے، لڑکا کرتا کیا ہے، خاندان کیسا ہے، سید ہے یا غیر سید ہے، صورت شکل کیسی ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، بزنس کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے. جب ہر طرف سے مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا اب بتائیے، کہ اب اللہ کی مرضی دیکھی جائے گی. اب یہ اللہ کی مرضی کیسے دیکھی جائے گی؟ سوئیں گے یہ ارادہ کر کے کہ ہم سو رہے ہیں، پروردگار ہمیں خواب میں بتا دینا کہ تیری مرضی کیا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. کوئی حج کے لیے جا رہا تھا، عمرے کے لیے جا رہا تھا، اس سے کہا آپ جائیے گا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے ہلائیے گا، پوچھئے گا پروردگار تو اس رشتے سے راضی ہے یا راضی نہیں؟ کہا ایسا نہیں ہوتا. پھر کیا کریں گے؟ کہا صاحب اس کے لیے استخارہ دیکھا جائے گا. دیکھیں صرف ایک زبان کا نکتہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے لیے استخارہ دیکھا جائے گا. یا تو خود ہی استخارہ دیکھیں گے یا کسی مولانا کے پاس جائیں گے کہ آپ استخارہ دیکھ دیجئے. اب یہ جو استخارہ دیکھا جاتا ہے یہ کس چیز سے دیکھا جاتا ہے؟ کہ بھئی عام طور پر دو ہی چیزیں ہیں، یا تسبیح سے استخارہ دیکھا جاتا ہے یا قرآن سے استخارہ دیکھا جاتا ہے. اب اگر کوئی تسبیح کی طرف رجوع کر رہا ہے تو کیا تسبیح کی مرضی معلوم کر رہا ہے؟ کیا تسبیح کی مرضی نہیں معلوم کر رہا ہے؟
تسبیح کو ذریعہ بنا کے اللہ کی مرضی معلوم کر رہا ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیے۔ اگر کوئی قرآن کھول کے دیکھ رہا ہے تو کیا قرآن کی مرضی معلوم کر رہا ہے؟ یعنی قرآن کی مرضی نہیں معلوم کر رہا ہے، بلکہ قرآن کو وسیلہ بنا کے اللہ کی مرضی معلوم کر رہا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی مرضی معلوم کرنا ہو عقد کے لیے، شادی کے لیے اور توجہ رشتے کے لیے، تو ہم یا تو تسبیح کو وسیلہ بناتے ہیں یا قرآن کو وسیلہ بناتے ہیں۔ لیکن جب پیغمبر کی عقد کا مسئلہ آیا، سنا آپ نے یا نہیں سنا، تو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تسبیح سے استخارہ دیکھوں گا، بلکہ پیغمبر نے کہا میں ابو طالب سے پوچھ لوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں ابو طالب سے پوچھ لوں۔ پیغمبر نے رجوع کیا جناب ابو طالب کی طرف، جیسے آپ تسبیح کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسے آپ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پیغمبر نے رجوع کیا ابو طالب کی طرف، آپ تسبیح کی طرف رجوع کرتے ہیں، مرضی اللہ کی معلوم کرتے ہیں، قرآن کے اوراق کھولتے ہیں، مرضی اللہ کی معلوم کرتے ہیں۔ محمد ابو طالب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد نے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ابو طالب کو وسیلہ بنایا۔ بھئی ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ابو طالب کو بھئی ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ ابو طالب کو وسیلہ بنایا۔ لیکن جس جملے کے لیے اتنی محنت کی ہے اس جملے کو بھی سن لیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ آئیے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب کو ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا۔ کس چیز کا ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا؟ کہ ابو طالب کو ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا۔ ہم اگر اللہ کی مرضی معلوم کرتے ہیں تو تسبیح کو وسیلہ بناتے ہیں، قرآن کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اب جیسے چاہے ویسے جملہ سنیے گا، چاہے خاموش رہ کے، چاہے بول کے، چاہے صلوات پڑھ کے۔ ارے بھیا ہمیں اگر اللہ کی مرضی معلوم کرنا ہو تو یا ہم تسبیح کو وسیلہ بناتے ہیں یا قرآن کو وسیلہ بناتے ہیں۔ محمد نے ابو طالب کو وسیلہ بنایا، اس کا مطلب یہ ہوا مسلمان اسی بحث میں رہ گئے کہ ابو طالب کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ یعنی کچھ مسلمانوں نے ابو طالب کو کافر سمجھا تو کچھ نے مسلمان سمجھا، لیکن محمد نے ابو طالب کو یا تسبیح سمجھا یا قرآن سمجھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تسبیح سمجھا، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ تو تسبیح سمجھا اور یہ پھر قرآن سمجھا۔ تو یہ ہیں جناب ابو طالب۔ تو یہ جناب خدیجہ کے عقد کا مسئلہ تھا۔ اب پیغمبر اسلام کا عقد جناب خدیجہ سے ہوا۔ جب عقد جناب خدیجہ سے ہوا تو خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ کا جناب ابو طالب نے پڑھا۔ دیکھیں وہ ساری باتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں اس سے بالکل الگ ہٹ کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ ذرا تاریخ پڑھیے، میں اور بھی بہت سی باتیں اس سے پہلے بھی مجالس میں پڑھ چکا ہوں۔ آپ تاریخ پڑھیے قبلہ تو آپ کو ملے گا جناب ہاشم کا عقد ہوا، ان کا خطبہ تاریخ میں محفوظ۔ جناب عبد المطلب کا عقد ہوا، ان کا خطبہ تاریخ میں محفوظ۔ خود جناب ابو طالب کا عقد جناب فاطمہ بنت اسد سے ہوا، ان کا خطبہ تاریخ میں محفوظ۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا، خطبہ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، خطبہ باقاعدہ تاریخ میں محفوظ۔ جناب عبداللہ کا عقد جناب آمنہ کے ساتھ ہوا، وہاں جو خطبہ پڑھا گیا وہ بھی تاریخ کے صفحات میں موجود۔ مولا علی کی شادی جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوئی، اس وقت جو خطبہ پڑھا گیا وہ بھی تاریخ میں محفوظ۔ انتہا یہ ہے کہ مولا علی کا عقد جو جناب ام البنین کے ساتھ ہوا، وہاں خود مولا علی نے جو خطبہ پڑھا وہ بھی تاریخ کے صفحات میں موجود۔ امام حسین کا عقد جو جناب شہربانوں کے ساتھ ہوا، اس وقت جو مولا علی نے خطبہ پڑھا وہ بھی تاریخ کے صفحات میں موجود۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم جنہیں مانتے ہیں ان کے گھر میں اگر عقد ہوتا ہے تو تاریخ میں خطبہ
خطبہ بھی ملتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو. یہ خطبہ بھی ملتا ہے. نکاح کس نے پڑھا یہ بھی ملتا ہے. جہیز کیا دیا گیا یہ بھی ملتا ہے. انتہا یہ ہے کہ ولیمہ کیسے ہوا یہ بھی ملتا ہے. تم ہمیں بتاؤ، تم جن پر جان قربان کر رہے ہو، کسی تاریخ میں دیکھ کے بتاؤ کہ ان کی شادی میں خطبہ کیا پڑھا گیا. اما کسی کا خطبہ نہ ملے، کم سے کم ابو سفیان کے عہد کا خطبہ ہی سنا دے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو یہاں پر جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا. جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کے گھر تشریف لائی. بس ایک آخری بات اور مجلس تمام. دیکھیں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ، بہرحال مجلس کا عنوان وہی ہے، دین اور خواتین. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دین اور خواتین کا موضوع مکمل ہی نہیں ہو سکتا، یا پھر یہ کہا جائے نہ مکمل ہو سکتا ہے اور نہ اس کا آغاز ہو سکتا ہے ذکر خدیجہ کے بغیر. اس کے بغیر تو اس کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک نکتہ بزرگ ذاکرین کا ہے، میرا نہیں بلکہ بزرگ ذاکرین یہ نکتہ پڑھا کرتے تھے اور ان کا اتباع کرتے ہوئے اس وقت بھی ذاکرین پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. اب چونکہ ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس نکتے کا خالق کون ہے، لہذا ہم یہی پڑھ دیتے ہیں کہ بزرگ ذاکرین کا نکتہ ہے، کسی ایک کا نام نہیں لیتے. جہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کا ہے تو ہم نام لے کے عرض کر دیتے ہیں. لیکن یہ نکتہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم سے بھی سنا ہوگا اور تمام ذاکرین سے سنا ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے ایمان اور ایک شے ہے احسان. سنا ہے نا آپ؟ یا پھر آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے باغی، ایک وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے مومن، اور ایک وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے محسن. ہو سکتا ہے یہ آخری بات ہو، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب مجلس تمام. ایک ہے باغی، ایک ہے مومن، ایک ہے محسن. اللہ نے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا، پیغمبر کی نصرت کا حکم دیا. اب حکم نصرت آنے کے بعد جو پیغمبر کی نصرت نہ کرے، چلا جائے میدان چھوڑ کے، وہ کہلائے گا باغی. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ دیکھیں یہی بیان ہوتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ میرا نکتہ نہیں ہے، بزرگ علماء کا نکتہ ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے. وہ کہلائے گا باغی. جو حکم آنے کے بعد پیغمبر کی نصرت کے میدان میں ثابت قدم رہے وہ کہلائے گا مومن. لیکن جو حکم نصرت آنے سے پہلے پیغمبر کی نصرت کرے وہ کہلائے گا محسن. بھائی صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. وہ کہلائے گا. دیکھیں قبلہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج کی مجلس کے اس آخری نکتے سے کل کی مجلس کے لیے راہ ہموار ہو جائے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. بھائی خواتین کا ذکر کرنا ہے تو ہر قسم کی خواتین کا تذکرہ ہو سکتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو وہ کہلائے گا محسن. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ بھائی جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے پیغمبر اسلام کو میدان، آئیے ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلا. ایک بابا دبلا صلوات پڑھیں بر محمد وعلا. سنیں قبلہ جو میں عرض کر رہا ہوں، تو جو لوگ پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے وہ کہلائیں گے باغی. جو میدان میں رکے رہے وہ کہلائیں گے مومن. لیکن جس ابو طالب نے نزول قرآن سے پہلے پیغمبر کی نصرت کی، کیا سننا ہے، پیغمبر کی نصرت کی، وہ ابو طالب کیا کہلائیں گے؟ کہ وہ کہلائیں گے محسن.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ابو طالب کون ہے کہ یہ فقط مومن نہیں ہے بلکہ یہ محسن ہے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے محسن اسلام۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ احکامات آنے سے پہلے ہی ان پر عمل کیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ احکامات آنے سے پہلے ہی ان پر عمل کیا۔ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہونے سے پہلے ہی جناب ابو طالب نے کبھی غیر خدا کے آگے سر نہیں جھکایا، پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا، لیکن یہ اکثر اپنے اشعار میں ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی نصرت کا حکم نہیں آیا لیکن یہ پیغمبر کی نصرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ کہلائیں گے محسن۔ اب سنیں آپ، بہت توجہ کے ساتھ سنیں، سورہ احزاب پڑھیے، جہاں پر ازواج رسول کا تذکرہ ہوا، وہاں ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ اللہ نے تمام ازواج رسول کو حکم دیا۔ دیکھیں یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جہاں جہاں جمع کے صیغے میں یہ لفظ استعمال ہوا ازواج، تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں جہاں اللہ نے پیغمبر کے لیے ازواج کا لفظ استعمال کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس پہ خدیجہ شامل نہیں۔ میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، اس لیے کہ الحمدللہ جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں تنبیہ نظر آتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں جناب خدیجہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ خدیجہ جب تک نہیں تنہا رہی، خدیجہ جب تک نہیں تنہا رہی۔ تو سورہ احزاب میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ازواج رسول کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ قرنا فی بیوتکنا، میں کہاں لے آیا آپ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ ازواج رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں، نہیں غور کیا آپ تمام حضرات نے، تم اپنے اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، یعنی اپنے گھر میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ تو اللہ ازواج رسول کو حکم دے رہا ہے کہ تم گھر میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ تو اب اس حکم کے آنے کے بعد اگر کوئی رسول کی زوجہ میدان میں آ جائے، ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد، اگر کوئی رسول کی زوجہ میدان میں آ جائے تو وہ کہلائے گی باغیہ، سن رہے ہیں؟ باغیہ۔ اور اگر ام سلمہ اس حکم کے آنے کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے، کیا سنا یہ مجمع؟ گھر سے باہر نہ نکلے تو ام سلمہ کہلائیں گی مومنہ۔ میں کیا عرض کر گیا؟ ام سلمہ کہلائیں گی مومنہ۔ آپ ساری تاریخیں کھنگال ڈالیے، جناب خدیجہ ایک مثالی کردار ہے، مثالی کردار ہے۔ خدیجہ نے اتنا بڑا بزنس کیا، اتنی بڑی تجارت جناب خدیجہ کی تھی، ان کا مال لے کے دوسرے بازاروں میں گئے، لیکن کبھی جناب خدیجہ خود کسی بازار میں نہیں آئی، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ کیا سن رہے ہیں؟ اپنے آپ غور نہیں کر رہے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، اپنے گھر ہی میں رہی۔ اپنے گھر سے نکلی تو محمد کے گھر میں آئی، اس گھر سے باہر نہیں آئی، حالانکہ ابھی وہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو قرنا فی بیوتکنا کی آیت نازل ہونے کے بعد رسول کی جو زوجہ میدان میں آ جائے، وہ بغاوت کرنے والی جو گھر میں بیٹھی رہے باہر نہ آئے، وہ مومنہ کہلائے گی۔ لیکن آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو خدیجہ گھر سے باہر نہ نکلے وہ کہلائیں گی محسنہ۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد، وہ کہلائیں گی محسنہ۔ بس قبلہ بات تمام ہو گئی تو وہ بی بی کہلائے گی محسنہ۔ تو یہ ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، ہماری جان قربان، یہی وہ بی بی ہیں جن کو اللہ نے سورہ کوثر کا وسیلہ قرار دیا، اس لیے کہ آج جو پیغمبر کی اولاد دنیا میں باقی ہے وہ بوجہ جناب خدیجہ باقی۔ لیکن جو بی بی اپنے گھر سے باہر نہ نکلی، جس بی بی نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال دین پر خرچ کر دیا، اس بی بی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟
کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی۔ بی بی اپنا حق مانگتی رہیں، لیکن بی بی کو ان کا حق نہ دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ثانی زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا، کتاب بحر المصائب سے ایک روایت میں آپ حضرات کے لیے ہدیہ سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، شہر کوفہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو یتیم تھا، قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزر رہی تھی۔ ایک وقت کھانے کو ہوتا تھا، دوسرے وقت یہ لوگ فاقہ کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے اس عورت کو رائے دی، مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو لے کے مدینے چلی جاؤ۔ مدینے میں ایسے بہت سے سخی رہتے ہیں کہ اگر ان کی نظر عنایت تم پر ہو گئی تو وہ تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ اس بی بی نے کوفے سے مدینے کا سفر اختیار کیا، بڑی زحمتیں اٹھاتی ہوئی، برداشت کرتی ہوئی مدینے پہنچی۔ مدینے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہ اب رسول خدا دنیا میں موجود ہیں، نہ مولا علی ہیں، نہ بی بی زہرا ہیں، امام حسن بھی شہید ہو چکے ہیں، پنجتن میں آخری دم باقی ہے حسین ابن علی کا۔ تم حسین کے در پہ چلی جاؤ، دنیا اور عقبہ دونوں سنور جائیں گے۔ یہ بی بی آقا حسین کے دربار میں حاضر ہوئی۔ آقا حسین اپنے گھر کے دیوان خانے میں اپنے اصحاب کے ساتھ موجود تھے۔ بیٹا وہیں بیٹھ گیا، یہ بی بی گھر کے اندر پہنچی۔ آقا حسین نے اس کے بیٹے سے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ فرمایا جاؤ اپنے دامن میں جتنے کنکر بٹور سکو بٹور کے لے آؤ۔ اس نے آقا حسین کی طرف دیکھا، مفلس و نادار تھا، فاقوں میں زندگی گزر چکی تھی۔ یہ سمجھا کہ شاید آقا مجھ سے مذاق کر رہے، مزاح فرما رہے، سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ لیکن حسین کے قریب جو حسین کے صحابی تھے، جو وہ لوگ تھے جنہیں موت سے زیادہ حسین پر یقین رہتا تھا، لہذا کسی نے کہا کہ جو حسین نے تجھے حکم دیا ہے تو اس پر عمل کر۔ جو گیا اپنے دامن میں سنگریزے لے کے آیا، کہا دیکھو تمہارے دامن میں کیا ہے؟ اس نے کہا آقا سنگریزے ہیں۔ کہا غور سے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ ابو تراب کے بیٹے کے اعجاز سے وہ سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ خوش ہو گیا۔ ادھر اس کی ماں گھر کے اندر گئی، جا کر بیویوں کے سامنے اپنے حالات بیان کیے۔ ایسا لگا کہ بنی ہاشم کی سخاوت میں سیلاب آ گئے۔ ہر بیوی نے کچھ نہ کچھ عطا کرنا شروع کیا۔ کسی بیوی نے نیا لباس لا کے دیا، کسی بیوی نے زیورات لا کے دیے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے کانوں سے گوشوارے اتار کے دے دیے، کسی بیوی نے درہم و دینار سے نوازا، کسی بیوی نے کہا بی بی پہلے کھانا تو کھا لو۔ اس نے شکم سیر ہو کے کھانا کھایا۔ پھر جب چلنے لگی تو علی و فاطمہ کی بیٹی زینب آگے بڑھے۔ اسے لباس بھی مل گیا، زیورات بھی مل گئے، درہم و دینار بھی مل گئے، لیکن زینب نے دیکھا کہ سر پر جو چادر ہے وہ کچھ بوسیدہ ہے۔ اپنے سر سے چادر اتاری، اس بی بی کے سر پہ ڈال دی۔ اس نے جھک کے سلام کیا، گھر سے باہر آئی، آقا حسین سے کہا آقا حسین میں آپ کے در پر جو امید لے کے آئی تھی اس سے 1000 گنا آپ نے عطا کیا، کچھ نصیحت فرمائیے۔ آقا حسین اس کی اور اس کے بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے، اب فرمایا دیکھو ایک نصیحت یاد رکھنا۔ کہا آقا کیا؟
کہا کہ اگر تمہارے شہر میں کچھ اسیر لائے جائیں تو تم ان کا مذاق نہ اڑانا۔ کہا کہ زندگی بھر آپ کی بات کا خیال رکھوں گے۔ کوفے آئی، ایک عالی شان محل، اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر کو عالی شان محل میں تبدیل کیا۔ اس کے بیٹے نے حسین کی عطا کردہ دولت سے تجارت شروع کی، اللہ نے اور برکت عطا کی۔ اب کوفے کے مالدار لوگوں میں ان لوگوں کا شمار ہونے لگا۔ کافی دن گزر گئے، نوجوان بیٹا تھا، ایک دن ماں کے پاس آیا کہ اماں غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، بازاروں کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اے اماں ہمارا اتنا بڑا گھر ہے، ہم نے تو اپنے گھر کو سجایا ہی نہیں۔ کہا بیٹا یہ لوگ کیوں سجا رہے ہیں؟ آج کوئی مسلمانوں کی عید تو ہے نہیں، کوئی تہوار تو ہے نہیں، کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کہا اماں لوگوں نے بتایا ہے کہ کسی شخص نے امیر پر خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا، اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، لہذا لوگ گھروں کو سجا رہے ہیں۔ اس بی بی نے ایک غضبناک نگاہ بیٹے کے چہرے پر ڈالی، کہا کیا تو احسان فراموش ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اماں اس میں احسان فراموشی کیا بات ہے؟ کہا تو بھول گیا آقا حسین نے کیا کہا تھا؟ اسے یاد آ گیا کہ اماں ٹھیک ہے ہم اپنے گھر کو نہ سجائیں گے، ہمیں یاد آیا آقا حسین نے کہا تھا دیکھو کبھی یتیموں اور اسیروں کا مذاق نہ اڑانا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا، آگے کہتا ہے اماں بہت اچھا ہوا کہ ہم نے اپنے گھر کو نہیں سجایا۔ اے اماں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ترک و دہلم کے قیدی ہیں، لیکن اماں یہ لوگ تو مسلمان معلوم ہوتے۔ اے اماں آج تک ہم نے ایسے نورانی چہرے والے قیدی نہیں دیکھے۔ اے اماں کم سے کم گھر کے بالا خانے پر چل کے بیٹھ جاؤ، ان آنے والے اسیروں کی زیارت تو کر لو۔ ماں نے قبول کیا، چھت پر ایک کرسی لا کے ڈال دی گئی۔ یہ بی بی کسی ملکہ کی طرح اس کرسی پہ آ کے بیٹھی، پیچھے غلام اور کنیزیں موجود تھے۔ دیکھا کہ آگے آگے کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں، ہاتھوں میں نیزے ہیں، نیزوں کو بگستر نظم ہے۔ دیکھا ایک نیزے پر ایک سر ہے جس کے لب ہل رہے ہیں، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ غور سے اس بی بی نے دیکھا، صورت کچھ جانی پہچانی تو نظر آئی، لیکن چہرے پر اتنے زخموں کے نشان تھے، اتنا خون تھا کہ پہچان نہیں سکی۔ وہ لوگ بھی آگے بڑھ گئے۔ اب دیکھا کہ ناکوں پر کچھ بیویاں ہیں، آگے آگے جو ناکا ہے اس کی مہار ایک بیمار کے ہاتھ میں ہے جو لوہے میں جکڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، اس کا کمسن بیٹا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دیکھا ناکوں پر کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پر ردائیں نہیں ہیں، اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ نہ معلوم کیوں قافلہ رکا، اس بی بی نے دیکھا اس کے گھر کے سامنے ایک ناکا ہے جس پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، ان بی بی کے ساتھ ایک کم سن بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ بچی کا عالم یہ ہے کہ رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہیں، چہرے پر آثار یتیمی نمودار ہیں، اور وہ بی بی بار بار کہہ رہی ہے پھپھی اماں پیاس مارے ڈالتی۔ اظہار عطش میں کچھ ایسی کیفیت تھی کہ یہ بی بی برداشت نہ کر سکی، دوڑ کے گئی، ایک کودے میں پانی لے کے آئی، آگے بڑھایا، لو بی بی پانی پیو۔ بی بی سکینہ نے پانی ہاتھ میں لیا، پینا چاہا، اسے روکا، بی بی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اے بی بی میرے واسطے ایک دعا کر دو، اس کے بعد پانی پینا۔ کہا کیا تیری دعا ہے؟ کہا بی بی دعا کر دو اللہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ تو 2-3 منٹ کے اندر مجلس تمام ہے، مجھے اللہ مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ کہا بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینے میں اپنے شہزادے سے ملاقات کروں گی، اپنی شہزادی کی زیارت کروں گی۔ کہا کون تیرا شہزادہ اور کون تیری شہزادی؟ کہا بی بی مدینے میں حسین کے علاوہ شہزادہ کون؟ اے بی بی میری شہزادی حسین کی بہن زینب ہیں۔ بس اتنا سنا، جب اپنا نام سنا تو کہا یہ بتا کہ اگر ابھی زینب تیرے سامنے آ جائیں تو تو پہچان لے گی۔ بس عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ مصائب میں ابھی تک میں نے جو کچھ پڑھا اس جملے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس کریں گے تو آوازیں ضرور بلند ہوگی۔ جب پوچھا کہ تو زینب کو پہچان لے گی، اس نے کہا بی
بی میں اور انہیں نہ پہچانوں؟ اے بی بی میں احسان فراموش نہیں ہوں؟ اے بی بی اتنا سمجھیے جب میں زینب کے دروازے پہ گئی تھی تو ٹھیک سے سر پر ردا بھی موجود ہے۔ اے بی بی مجھے شہزادی زینب نے اپنی ردا اڑھائی، آج تک زینب کے صدقے میں میرا پردہ برقرار ہے۔ بس عزیزو یہ جملہ بی بی سے برداشت نہ ہوا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ اے بی بی زینب کے صدقے میں تیرا پردہ برقرار ہے، مگر زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ ارے وہ نوکے نیزہ پہ جو سر تلاوت کر رہا ہے وہ تیرے شہزادے کا سر ہے، یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہے۔ ارے یہ بچی حسین کی یتیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیس جہاں بنت باقر حسین مرحوم، ہاشم آغا ابن عبیر حسن، ہلال لکھنوی اور نکھت فاطمہ بنت ظہیر عباس کے نام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، غیر المغضوب علیہم۔ آپ لوگوں نے اس پرکار کا قرآن بیان کہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ بعد ذات کو پورا کیا جائے گا۔ تو میں گزارش ہوں عالی جناب مولانا محمد علی صاحب کی خدمت سے کہ وہاں پر اپنے دست مبارک سے پارٹی نکالیں گا۔ آپ لوگ صلوات محمد و آل محمد۔ آپ کو تشریف رکھیے گا، نیچے بیٹھیے گا۔ 36 نمبر دیکھیں آپ کے پاس 36 نمبر لکھا ہے۔ اچھا 36 نمبر کس کا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ آئیے ازاد دوسرے پورے کے لیے گزارش کی جاتی ہے مولانا ناظر اختر صاحب سے کہ وہاں حضرت مبارک سے پڑھ چکا ہے۔ آپ لوگ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 284 صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئے مومن صاحب آجی محسن صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے حضرات تیسرے پورے کے لیے گزارش کی جاتی ہے جناب افضل مہدی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے پڑھ چکا ہے۔ افضل مہدی صاحب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل آئیے ذات چوتھے پورے کے لیے گزارش کی جاتی ہے علی جناب مولانا علی مصطفی صاحب کی خدمت میں وہ آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
آئیے حضرات آخری پورا 5ویں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا میثم زید صاحب کی خدمت میں وہ آئے. صلوات پڑھیں آپ لوگوں نہیں ایک چیز 248 صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.